اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں۔ پیارے دوستو، آج میں جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے والا ہوں اس کا نام ہے ہمارا مقصد زندگی، ہمارا مقصد حیات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس فانی دنیا میں کیوں بھیجا، اس کے اوپر انشاءاللہ آج میں گفتگو کرنے والا ہوں۔ پیارے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الذاریات سورت نمبر 51، اس کی آیت نمبر 56، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی انسان پیدا فرمائے ہیں اور جتنے بھی جنات پیدا فرمائے ہیں، ان کا جو مقصد زندگی ہے وہ ہے اللہ کی عبادت۔ اب پیارے دوستو، مخلوقات تو بہت زیادہ ہیں، انسانوں اور جنوں کے علاوہ بھی پرندے، درندے، اسی طرح جتنے بھی جانور، جتنی بھی مخلوقات ہیں، حتیٰ کہ بے جان چیزیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ لیکن اس آیت میں اللہ نے صرف جنوں اور انسانوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کیونکہ جن اور انسان یہ وہ واحد مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، یعنی وہ نیکیاں بھی کر سکتے ہیں اور برائیاں بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے انہیں عقل بھی دی ہے، ارادہ بھی دیا ہے اور اختیار بھی دیا ہے، اور قیامت والے دن حساب بھی ان کا ہونا ہے، جنات اور انسانوں کا۔ اس لیے اللہ نے ان دونوں کا ذکر فرمایا ہے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کا مقصد زندگی کیا ہے۔ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو اللہ نے اختیار نہیں دیا، انہوں نے تو ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ایک انسان اور جن وہ مخلوقات ہیں جو اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ شیطان بھی مسلط فرمایا ہے۔ تو پیارے دوستو، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ عبادت کہتے کسے ہیں، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ پیارے دوستو، عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے۔ عبد کا مطلب ہے بندہ۔ عبادت کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے بندگی، غلامی، اسی طرح اطاعت، پرستش۔ یہ عبادت کے لغوی یعنی لفظی معنی ہے لغت کے لحاظ سے، اور اس کا جو اصطلاحی مطلب ہے وہ ہے اللہ کی پرستش کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارنا۔ جن چیزوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے ان پر صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے صرف اللہ کی رضا کے لیے بچنا۔ تو پیارے دوستو، جتنی بھی نیکیاں ہم کرتے ہیں روزانہ، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ان اعمال کے علاوہ بھی جتنی بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں، اگر ہماری نیت یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو یہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم گناہوں سے بچتے ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، شراب، جتنے بھی گناہ ہیں جن سے ہم بچتے ہیں، تو اگر ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے بچ رہے ہیں تو یہ بھی ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت امام ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب دینیات میں عبادت کی جو تعریف کرتے ہیں وہ یوں کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبادت کے معنی بندگی کے ہیں، تم عبد یعنی بندہ ہو۔ عبد اپنے معبود کی اطاعت میں جو کچھ کرے وہ عبادت ہے، یعنی ایک عبد بندہ اپنے معبود یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ تو پیارے دوستو، عبادت کی جو محسوس شکلیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، یہ سب عبادت کی محسوس شکلیں ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں عبادت میں آتی ہیں۔ ہم کوئی بھی نیک عمل جب صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اسی طرح جب ہم گناہوں سے صرف اللہ کی رضا کے لیے بچ رہے ہوتے ہیں
تو وہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اسی طرح دنیاوی معاملات بھی جب ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے کرتے ہیں تو وہ اللہ کی عبادت کہلاتی ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی بندہ رات کو اس نیت سے سوئے کہ وہ جب سوئے گا تو اس کے جسم کو آرام پہنچے گا اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ صبح اٹھ کر وہ اللہ کی عبادت کر سکے گا، تو چونکہ اس کی نیت بہت اچھی ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے اچھی نیت کر کے سویا ہے، لہٰذا یہ عمل بھی اس کا عبادت میں آئے گا۔ اسی طرح حلال رزق کمانا بھی عبادت ہے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کامنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔